اسلامک گائیڈنس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ وضو کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے شرائط فرائض کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم روزانہ ترتیب کے ساتھ سماعت کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ وضو کسے کہتے ہیں۔ وضو یہ وضاءۃ سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے حسن، روشنی، چمک۔ تو چونکہ وضو کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ ایک باطنی اور ظاہری دونوں حسن عطا فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر بہت سارے اونٹ یا گھوڑے ہوں، ان میں سے جو وہ اکثر سیاہ ہوں اور چند ایک جو سفید ہوں، تو ان کو آپ پہچان لو گے؟ کہا ہاں، ضرور پہچان لیں گے۔ تو فرمایا ایسے ہی قیامت کے دن جو میرے امتی ہوں گے، جو وضو کیا کرتے تھے، ان کے اعضائے بدنیاں چمک رہے ہوں گے، اور میں دور سے دیکھ کے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو وضو کے بہت سارے فضائل ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت میں وضو کر کے سو جاتا ہے اور رات کو اسے موت آ گئی، تو اللہ اسے مقام شہادت نصیب فرما دے گا۔ تو اس لیے وضو میں ہمیشہ وضو میں رہنا، اور جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لینا، یہ ظاہری اور باطنی طہارت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین اس حوالے سے موجود ہیں، وضو کے فضائل کے حوالے سے، لیکن ہمارا چونکہ موضوع اس کے احکام کے بارے میں ہے، تو یاد رکھیے وضو کا معنی ہی حسن ہے، چمک ہے، روشنی ہے۔ وضاءۃ سے ضوء عربی میں روشنی کو کہتے ہیں، ضوء الشمس والقمر، یعنی سورج اور چاند کی روشنی، اسی سے یہ لفظ وضو ہے۔ تو اب وضو کی کچھ شرائط ہیں جو وضو کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہمیں قضائے حاجت تو نہیں ہو رہی۔ اگر تو قضائے حاجت ہے اور حاجت ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ جائیں واش روم میں اور استنجا کر کے پھر آپ وضو شروع کریں، اس سے پہلے وضو شروع نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم سے خون یا پیپ تو نہیں نکل رہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دانتوں میں برش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خون نکل آتا ہے۔ تو جب خون نکلے گا اور خون مسلسل نکل رہا ہے، تو جب تک خون رکے گا نہیں، ہم وضو شروع نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں خون کے رکنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل رہا ہے یا پھر پیپ نکل رہی ہے، تو جب تک وہ رک نہ جائے تو ہم وضو شروع نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے بدن سے لگی ہے، ہمارے اعضائے وضو سے لگی ہے، مثلا ہمارے اعضائے وضو پہ ہم نے ویسلین کا استعمال کیا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال کی ہے، تو ایسی صورت میں کیا پانی بہانے سے وضو ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ ویسلین وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، یا تیل لگا لیا جسم کے اوپر، تو یہ اعضائے وضو پہ اگر پانی لگے گا اس سے مانے نہیں ہوں گی۔ یعنی کہ اگر آپ یہ چیزیں لگا کے بھی وضو کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب آپ وضو شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیے وضو میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم ترتیب سے سماعت کریں گے، لیکن آج ہم سنتے ہیں وضو کے فرائض۔ تو یاد رکھیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وضو میں وہ سنت ہیں۔ 4 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے پورا چہرہ دھونا، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا پورا منہ دھونا، تو منہ نہیں کہنا چاہیے، منہ تو خالی بولنے کی جگہ کو منہ کہا جاتا ہے، تو پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار سر کے بال عموماً جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا کا سارا حصہ دھونا فرض ہے۔ یاد رکھیے دھونا فرض ہے، گیلا کرنا فرض نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جگہ یہاں سے سوکھی ہو، تو اس کو آپ بتائیں کہ بھائی یہ جگہ خشک ہے آپ کی، تو وہ کہیں گے ایسے ہاتھ پھیر کے دیکھو تو میری جگہ تو گیلی ہے۔ تو ایسے گیلا کرنا فرض نہیں، بلکہ پانی بہانا، اس کو دھونا، یہ فرض ہوگا۔ اسی طرح ہم چہرہ دھوتے ہوئے بہت ساری غلطیاں بعض اوقات کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں
تو آنکھیں ہم زور سے بند کر لیتے، اس کو کہتے ہیں آنکھوں کو میٹ لینا. ہم آنکھیں میٹ لیتے ہیں، زور سے بند کرتے ہیں، اور جب پانی چہرے پہ ہم لگتا ہے تو یہ جگہ عمومی طور پر خشک رہ جاتی ہیں. اس طرح وضو نہیں ہوگا. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہونٹ بند کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عموماً بند کرنا، تو جتنا حصہ یہ نظر آ رہا ہے یہ سارا حصہ سامنے والا یہ بھی دھونا فرض ہے. لیکن اگر آپ ہونٹوں کو اندر کی طرف جو ہے وہ لپیٹ دیں گے تو یہ جگہیں آپ کی اس پر پانی نہیں بہے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ احتیاط ضرور کرنی ہے، اور ان کو یاد رکھنا ہے کہ پورا چہرہ دھونا ہے، جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اور دوسرا اس کا فرض وضو کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. تو اب یا بازو کا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دونوں بازو کو دھونا، بازو کو نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. تو یاد رکھیے ہاتھ صرف کلائی تک نہیں ہوتا، شرعی ہاتھ آپ کی کوہنی تک ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کی آستینیں تنگ ہیں تو وہ یہاں سے کونی سے آگے آگے بازو دھو لیتے ہیں اور پیچھے والی جگہ خشک رہتی ہیں. اس طرح آپ کا وضو نہیں ہوگا. ہر حال میں آپ کو کونی کو ننگا کر کے یہاں دھونا پڑے گا. اگر وہ آستینیں تنگ ہیں، اوپر نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کپڑے کو بھی دھوئیں. بے شک کپڑا گیلا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی جو ہے وہ آگے آگے بازو کو دھو کر کے آپ کہیں گے وضو ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. اور یہ نیچے والی جگہ عموماً خشک رہ جاتی ہیں تو ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ ایک بال بھی اگر ہمارا وضو میں خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اور تیسری چیز جو فرض ہے وضو میں وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. تو یاد رکھیے پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے. مثلا آپ سر کے اوپر پلس کا نشان بنائیں گے تو جو چوتھا حصہ بنتا ہے اتنا اس پر مسح کرنا، ہاتھ گیلا کر کے اتنا تو فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اور اس طرح یہ 3 فرض ہو گئے، اور چوتھا فرض ہمارا ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. تو پاؤں دھوتے ہوئے بھی ہمیں بہت ساری احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہوگی. ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں تو انگلیوں کے درمیان والا حصہ عمومی طور پر خشک رہ جاتا ہے، اور بعض لوگ خالی اوپر اوپر سے پانی بہاتے ہیں اور انگلیوں سے خلال نہیں کرتے، تو وہ جو انگلیوں کے اندر کی جگہ ہے، درمیانی جگہ ہے، وہ پھر خشک رہ جاتی ہے. اس طرح ہمارا وضو نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری ایڑی ہے اس کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ بھی خشک رہ جاتا ہے. اس طرح بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. تو وضو میں کچھ چیزیں شرائط ہیں اور کچھ چیزیں ان میں فرائض ہیں. تو شرائط اور فرائض آج ہم نے سماعت کیے. کل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے وضو کی سنتیں اور وضو کے دیگر جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے اس اسلامک چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ ہمارے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ جائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.